شفيعنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کی لا تعداد بے حساب. درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات ہزاروں لاکھوں دعائیں علماء اولیاء کے لیے. جنہوں نے اپنی جانوں کو جوکھوں اور تکلیفوں میں ڈال کر پورا پورا دین ہم تک پہنچایا. اللہ اسی دین پر ہم سب کو موت نصیب. میں آج اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر چونکہ اگلی باتیں میری آپ کو بعد میں سمجھ آئیں گی، میری آج کی بات اگر آپ سمجھ لیں. علمی باتیں ہیں، ایسی باتیں میں علماء میں کیا کرتا ہوں جب میرا کبھی علماء میں درس ہوتا ہے. عوامی بیان، عوامی تقریر ایک الگ ہوتی ہے، علمی بیان، علمی تقریر ایک الگ ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں علمی بھی آپ سے کر لی جائیں تاکہ آئندہ کی باتیں جو آنے والی ہیں وہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آئیں. دین کی بنیاد جو ہے وہ چار چیزوں پر ہے، ہمیشہ یاد رکھیے. دین کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ کا قرآن. جو بات اللہ کے قرآن میں ہے وہ دین. لیکن کتنی باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں. قرآن نے صرف کہا نماز پڑھو. کتنی پڑھو قرآن میں کہیں نہیں. لیکن اب پہلا حکم ہے قرآن کا کہ نماز پڑھو. قرآن میں آیا رمضان المبارک کے روزے رکھو. بے شک مہینے کا ذکر تو ملا، لیکن روزے میں فرض کیا ہے، روزے میں سنتیں کیا ہیں، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے مکروہ ہو جاتا ہے، یہ قرآن میں نہیں.
دنیا میں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتا، باقی چیزوں کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے سب کچھ قرآن ہے، اور یہ غلط ہے۔ دین کی پہلی بنیاد قرآن، کہ ہم جب بھی کوئی مسئلہ پہلے ڈھونڈیں گے وہ قرآن میں ڈھونڈیں گے، مل گیا تو جی بسم اللہ۔ اب اگر قرآن میں نہیں ملا تو کہاں جائیں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے دین کی بنیاد دوسری چیز حدیث مصطفیٰ ہے، زور سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پیغمبر ہے، زور سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم وہ بات حدیث میں دیکھیں، مل گئی تو دین، نہ ملی تو کوئی اور دروازہ دیکھیں۔ اس لیے کہ ہر چیز حدیث کے اندر ملے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ آج کل ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے، وہ نہ قرآن کی طرف دیکھتے ہیں نہ کسی اور چیز کی طرف دیکھتے ہیں، صرف ایک ہی بات ہے کہ جو کچھ ہمیں حدیث میں ملے گا وہ کریں گے۔ یہ اہل قرآن کی طرح کہ ہر چیز حدیث کے اندر ہے، جبکہ کتنی چیزیں ہیں جو حدیث کے اندر ہیں۔ حدیث کے اندر چیز مل گئی تو جی بسم اللہ وہ دین۔ اور اگلی بات بھی یاد رکھیے گا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ بخاری شریف کے اندر ہو یا مسلم شریف کے اندر ہو، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ صرف بخاری کی بات ماننا، کسی اور حدیث کی بات نہ ماننا۔ کبھی کبھی ایک سودا بڑی دکان سے نہیں ملتا، وہ ایسی ریڑھی سے مل جاتا ہے جس کے بارے میں ہمارا گمان ہی نہیں ہوتا کہ اس ریڑھی سے بھی یہ سودا مل جائے گا۔ اب میں یہ کہوں کہ نہیں یہ ریڑھی والے کا سودا ہے اور یہ نیتھر روڈ کی بڑی دکان کا سودا ہے، میں اس کو لوں گا اس کو نہیں لوں گا، یہ بیوقوفی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سودا بڑی دکان سے ملے۔ اب کتنی چیزیں ایسی ہیں جو حدیث میں بھی نہیں ہیں، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو بزرگان دین نے لکھا ہے پھر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اس لیے کہ وہ 1,40,000 یا 24,000 صحابی تھے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو کبھی کوئی مسئلہ پیش آ گیا۔ اب دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو بھی نہیں مانتے، جس طرح اہل قرآن حدیث کو نہیں مانتے، حدیث والے قرآن کو نہیں مانتے۔ نہیں ہم نے تو حدیث میں دیکھنا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ بے عینی اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، صحابہ کا عمل ہمارے لیے کوئی دین نہیں، ہمارے لیے تو حدیث ہے۔ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ہر صحابی آسمان کے ستارے کی طرح ہے، جس کی راہ پہ بھی چل لو گے وہ تمہیں جنت تک لے جائے گا، میرا صحابی تمہیں جہنم میں کمی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان صحابہ میں سے 4 خلفائے راشدین جو ہیں ان کے بارے میں تو خود میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا ان کا عمل میرا عمل، ان کا کام میرا کام، ان کی سنت میری سنت، ان کا فعل میرا فعل، یہ جو کچھ کرے یوں سمجھو کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چاہے مصطفیٰ کی زندگی میں ہو چاہے مصطفیٰ کی زندگی کے بعد بھی ہو، یہ جو کچھ کرے یہ میرے رنگ میں اتنے رنگے جا چکے ہیں کہ ان کا ہر کام میں پہلے ہی مہر لگا دیتا ہوں کہ وہ میرا کام۔
اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہمیں صحابہ کی زندگی میں بھی نہ ملے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، صدیاں گزرتی جا رہی ہیں، نئے نئے مسائل آتے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کام صحابہ کی زندگی میں بھی نہ آئے. تو پھر بزرگان دین نے لکھا ہے کہ چوتھی چیز پھر اسے استعمال کرنا جسے عقل کا ہے. پھر عقل کو استعمال کرنا بھی آپ کا عقل نہیں، میرا عقل نہیں، کسی پیر فقیر کا عقل نہیں. عقل بھی اس بندے کی جس کو امت مستند کہے، امت کہے کہ ہم اس کے عقل کو صحیح مانتے ہیں. ہر ڈاکٹر کی بات نہیں. ایسا ڈاکٹر جو ڈاکٹریٹ میں بھی اتنا پی ایچ ڈی ہو جائے اور پھر پی ایچ ڈی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا تجربہ اتنا ہو جائے، پھر ہم اس کی عقل کو فالو کریں گے، اور وہ عقل بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو، قرآن و سنت سے ہٹا نہ ہو. بات میری سمجھ آئی؟ حضرت معاذ بن جبل جلیل القدر صحابی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلا گورنر اپنی زندگی میں بنا کر یمن کا بھیجا. یمن کی طرف مسجد نبی سے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو گھوڑے پہ سوار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی مہار پکڑی دی ہے. حضرت معاذ بار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ، آپ پیدل چلنے میں اوپر بیٹھا ہوں اچھا نہیں لگتا. آپ فرماتے ہیں میرا حکم ہے بیٹھ رہو، اور حکم تابعداری میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ حکم کی تابعداری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے پوچھا، یہ جو میں بات آپ کے سامنے کر رہا تھا اس کی تشریح حدیث میں ملتی ہے. آپ نے پوچھا معاذ ہم تمہیں اسلامی سلطنت کا پہلا امیر، پہلا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، مسائل آئیں گے، کیس آئیں گے، جھگڑے آئیں گے، کئی باتیں آئیں گی، کیسے نہیں جاؤ گے؟ امتحان بھی ہے اپنے شاگرد کا اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے درس بھی. پوچھا کیس آئیں گے، واقعات آئیں گے، باتیں آئیں گی، جھگڑے آئیں گے، کیسے نہیں جائے گا؟ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے پاس قرآن ہے، قرآن سے فیصلہ کروں. ارشاد پیغمبر ہوا آگے کہ اگر وہ بات قرآن میں بھی نہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ عرض کیا تھا آپ کے ساتھ مکے میں رہا ہوں، آپ کے ساتھ مدینے میں رہا ہوں، آپ کو راتوں کو بھی دیکھا ہے، دن کو بھی دیکھا ہے، قمیص میں بھی دیکھا ہے، بغیر قمیص میں بھی دیکھا ہے، نمازوں میں بھی دیکھا ہے، روزوں میں بھی دیکھا ہے، جہاد میں بھی دیکھا ہے، سفر میں بھی دیکھا ہے، حضر میں بھی دیکھا ہے، شادی میں دیکھا ہے، کبھی بھی دیکھا ہے. آپ کے پاس بھی کیس آتے ہیں، میں آپ کی کون سی ایسی صحبت ہے جس میں نہیں تھا؟ کہ جو فیصلہ آپ کا ہے وہ فیصلہ کروں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ارشاد پیغمبر ہوتا ہے معاذ اگر وہ بات میری زندگی میں بھی نہ ہوئی پھر کیا کروں؟ توجہ کرنا کہ اپنے شاگرد کا امتحان بھی ہے، اور یہ وہ شاگرد تھے کہ جن کا امتحان یا مصطفیٰ لیتے تھے یا مصطفیٰ کو خدا لیتا ہے. یہ قرآن میں بھی اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ کہتے ہیں کبھی میں امتحان لیتا ہوں اور کبھی ان کا امتحان میرا مصطفیٰ لیتا. زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا میں کوئی بندہ جنا ہی نہیں جو میرے شاگردوں کا امتحان لے سکے. یہ ساری دنیا کی استاد ہیں، استادوں کے امتحان نہیں ہوتے، میرے شاگرد ہیں، میں امتحان لے رہا ہوں. یہ جو آج لوگ صحابہ کے ایمان کو ترازو پہ بیٹھ کے تولتے ہیں، پرلے درجے کے جاہل ہیں جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں. یہ مصطفیٰ کے شاگرد ہیں. کس کو مجال ہے کہ مصطفیٰ کے شاگرد پہ انگلی اٹھا دے؟ اس لیے کہ بھائی اگر ان پہ انگلی اٹھے گی تو استاد پہ اٹھے گی.
اور کس کی مجال ہے کہ ان کے استاد پہ انگلی اٹھائے؟ اور اگر کسی نے ان کے استاد پہ انگلی اٹھا دی تو کس کا استاد تو وہ ہے، پھر اس پہ انگلی اٹھے گی۔ کس بندے کی مجال ہے کہ اس پہ انگلی اٹھا دے؟ ارشاد پیغمبر ہوا اگر وہ کام میری زندگی میں بھی تمہیں نہ ملا پھر کیا؟ عرض کیا اللہ کے رسول، پھر یہ میرے یار، میرے دوست، میرے ساتھی، میرے کلاس فیلو جو آپ کے شاگرد ہیں سارے، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک باب میرے سامنے کھلا ہوا ہے، ایک ایک ورقہ کھلا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے تو کبھی ہم شرما بھی جائیں، اس لیے کہ آپ تو نبی رحمت ہیں، لیکن یہ تو میرے کلاس فیلو ہیں، ان کی زندگی تو میرے سامنے ہے اور یہ آپ کے نمونے ہیں، پھر میں ان کی زندگی کو دیکھوں گا۔ ارشاد پیغمبر ہوا کہ اگر وہ بات ان کی زندگی میں نہ ملی پھر کیا کریں؟ مصطفیٰ کی یونیورسٹی کا شاگرد عرض کرتا ہے، استاد جی میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے ماں باپ، پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی دیا ہے، اور یہ آپ کی مجلسوں میں بیٹھ کر کندن بن چکا ہے۔ اس کے اندر نہ تو بازار ہے، اس کے اندر نہ تو دکان ہے، اس کے اندر نہ کچھ اور ہے، نہ خرافات ہے، نہ لغویات ہے، نہ بکواسات ہے، اس کے اندر تو وہی کچھ ہے جو کچھ آپ نے سکھایا، پھر اس کو فٹ کروں گا اس پر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ اب جاؤ، مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک تیرے جیسے لوگ میری امت میں ہوں گے میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی گمراہ نہیں۔ کوئی سمجھے ہو میں نے کیا کہا؟ یہ چار چیزیں دین کی۔ پہلی چیز زور سے قرآن، کہ ہم ہر مسئلہ قرآن کے دروازے پہ لے جائیں۔ جی بسم اللہ، مل گیا ہاں بے ہاں، نہیں ملا تو پھر ہم در مصطفیٰ کی جائیں۔ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا تو جی بسم اللہ، نہیں ملا تو مصطفیٰ کے یاروں کے دروازے پہ جائیں۔ مصطفیٰ کے یاروں سے مل گیا تو جی بسم اللہ، نہیں ملا تو پھر ہم اسے استعمال کریں گے، اور میں نے کہا وہ آپ کا استعمال نہیں، یاد رکھیے میرا استعمال نہیں، وہ مستند لوگ جن کا دل، جن کا دماغ، جن کے پیر، جن کے ہاتھ، جن کا ہر عمل، جن کی ہر بات، جن کا ہر قول قرآن و سنت سے کبھی بھٹکا ہوا نہ ہو۔ اور اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو، گمراہی پر میری امت کبھی، میری امت اچھی بات ہے متفق ہو۔ اور میری امت کی قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی ساری امتوں کی، جن میں 100 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی۔ یہ میں بات اس لیے میں نے آپ سے کتنے جمعوں سے شروع کی گئی ہے اور آج میں سمجھانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ دنیا اور جگہ پر بھی فسادات ہیں،
کچھ یہاں بھی لونڈے کھونڈے، ماں باپ کے نافرمان، نہ شکل صورت سنت والی، نہ کبھی سر پہ ٹوپی، نہ پگڑی، نہ نماز، کتابیں اٹھا کے پھر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے. تھوڑی نماز نہیں ہوئی، تیری نماز نہیں ہوئی، تیری نماز نہیں ہوئی. وہ کیوں نہیں ہوئی؟ تو آ کے نماز چینج نہیں کیتا، تو نماز ہتھے نہیں بنے، تیری نماز ہی نہیں ہوئی. یہ پاگل دو چار بندے. اب یہ دو چار بندے کیا قیامت کے دن حضور کی 100 صفوں میں کھڑے ہوں گے؟ ذرا خود سوچیے. آپ تو فرماتے ہیں قیامت کے دن 100 صفیں صرف میری امت کی. اب یہ دو ٹوٹو جاہل سے، پاگل سے لوگوں کے اندر وسوسے ڈالے، جو قرآن کہتا ہے کہ ایسے وسوسوں سے پناہ مانگو. تیری نماز نہیں ہوگی، ایدی نہیں ہوگی، ایدی نہیں ہوگی، ایدی نہیں ہوگی. کی ہے بھائی؟ دین اس چیز کا نام نہیں. دین کی بنیاد 4 چیزوں پر. اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں. اللہ کے پاک نبی تھے، کسی کو کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جس کو مسئلے کی ضرورت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے علاوہ 6 بندے اپنی زندگی میں امت کے مفتی بنائے کہ تمہیں میں نہ ملوں تو ان سے مسئلہ پوچھنا. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دروازے کے سوا کہیں نہیں جائیں گے، صرف نبی سے پوچھیں گے، یا جو بات حدیث کے اندر لکھی ہے وہی مانیں گے، اور جو بخاری میں لکھی ہے وہی مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیوں نہیں کہا؟ آپ نے حدیث نہیں لکھنے دی. توجہ رکھیے. اگر کسی نے لکھنے کی کوشش بھی کی تو حضور نے منع کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے زندگی میں حدیث کی کتاب نہیں لکھی. ایک تو حضور نے خود روک دیا، فرمایا میرے اوپر وحی اترتی ہے، میں قرآن بھی اپنی زبان سے نکالتا ہوں، حدیث میری بات بھی زبان سے نکلتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کو ادھر لکھ لو اور میری بات کو قرآن میں لکھ لو، اور قیامت تک امت مغالطے میں لگی رہے کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، حدیث ہے یا قرآن ہے. میری بات سمجھ گئے ہو؟ آپ نے نہیں لکھی. اور نمبر 2، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود اتنے ذہین تھے، صحبت رسول کا اتنا اثر تھا کہ جو بندہ حضور کی صحبت میں بیٹھتا تھا وہ ایک لہجے میں عالم بھی بن جاتا تھا، ایک لہجے میں وہ متقی بھی بن جاتا تھا، ولی بھی بن جاتا تھا، سب کچھ بن جاتا تھا. صحبت رسول کا اثر تھا. دماغ اتنے اچھے تھے کہ ہر بات نبی کی یاد ہو جاتی. بلکہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں کہ میں جو کچھ آپ سے سنوں مجھے یاد ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اتارا، چادر کے اندر ہاتھ ڈالے، ہاتھ ڈالنے کے بعد چادر کو لپیٹ کر ابو ہریرہ کو دیا، کہا اس کو سینے سے لگا لے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چادر کو سینے سے لگایا، جس دن سے موت تک اللہ کی کوئی نبی کی کوئی بات نہ بھولا. جو حضور نے کہا وہ مجھے یاد ہو. لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خلفائے راشدین کے علاوہ جو 4 ہیں پھر بھی 6 صحابہ مفتی بنا، پھر بھی 6 صحابی. یہ بنیاد تو خود نبی ڈال رہے کہ میرے بعد کچھ ایسے تقوی والے، کچھ ایسے عقل والے، کچھ ایسی سنت والے، قرآن والے
امت میں ہونے چاہیے، جب نبی نہ ملے تو لوگ ان سے بات کو پوچھیں، اور پوچھنا گناہ نہیں، پوچھنا، زور سے بولو، پوچھنا اس لیے کہ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں فَاسْأَلُوا، پوچھو، اہل الذکر، علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ پوچھنا گناہ ہے؟ کیوں بھائی؟ زور سے بولو۔ اب اگر میں نے کسی سے پوچھا، اس نے مجھے بتا دیا، اب میں اس کی بات پہ عمل کروں، تو ایک جاہل کھڑا ہو کے مجھے کہے تو نبی کی بات نہیں مانتا، تو اس کی بات مانتا ہے، اور بھائی اب نبی تو ہے نہیں، میں کہاں جاؤں؟ یا تو پھر ایسا کرو کہ روضہ رسول پہ سارے چلتے ہیں، روز صبح شام ہر بات وہی روضے پہ کھڑے ہو کے نبی سے پوچھا کریں گے، اور یہ قانون قدرت نہیں، قانون قدرت نہیں کہ قبر والا ہر ایک سے بات کرتا پھرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر سے بھی کسی قسمت والے کے ساتھ بات ہوئی۔ ایک بات کر کے میں آگے چلتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کو دفن کہاں کریں مرنے کے بعد؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی ایک عجیب بات کہی کہ مجھے غسل دے کر، کفن دے کر، جنازہ اٹھا کر جا کر روضہ رسول کے دروازے پہ رکھ دینا، اور تم میں سے کوئی بندہ پوچھ لے، اندر سے جو جواب ملے گا مجھے وہاں دفن کر دینا، ساری زندگی نبی کی بات مانی، مرنے کے بعد بھی نبی کی بات مانوں گا۔ کفن پہنا دیا گیا، غسل ہو گیا، روضہ رسول کے دروازے پہ چارپائی لا کے رکھ دی گئی، پوچھا کس نے؟ یہ بھی بات بتا دو، مولا علی نے، جو سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو کہتے ہیں ابوبکر صدیق اور مولا علی بڑے دشمن تھے، مولا علی کی خلافت چھین کے لے گیا ابوبکر صدیق۔ حضرت علی نے پوچھا، ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو دونوں کو لڑاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو کہتے ہیں نبی مر کے مٹی ہو گیا۔ حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو، ہم آپ کی یار غار کو لائے ہیں، جہاں آپ کا حکم ہو، جو مزاج یار میں آئے۔ تو بزرگان دین نے لکھا ہے، روضہ پاک کا دروازہ کھلا، جھٹ ٹھک ہو کے دروازہ کھلا، اور قبر کے اندر سے آواز آئی، یہ صرف میرا غار کا ساتھی نہیں، یہ تو میرے مزار کا بھی ساتھی ہے، قیامت کے دن جنت کا بھی ساتھی۔ ہر کسی سے تو ہوتی نہیں، یہ کسی سے ہوتی ہے۔ آج کل پھر جب بھی جھگڑا ہو مان چلے جائیں، یا رسول اللہ مسئلہ حل کرو، لازماً ہمیں کسی عالم سے پوچھنا پڑے۔ اب لوگ کہتے ہیں عالم سے مت پوچھو، قرآن حدیث اٹھاؤ، خود سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے۔ اب میرے جیسا یا آپ جیسا جہالت کا مریض قرآن اٹھا لے اور خود سمجھنے بیٹھ جائے، ایمان سے کہیں ہم خود قرآن کو سمجھ لیں گے، ہم خود حدیث کو سمجھ لیں گے، ہمیں تو عربی زبان کا ہی نہیں پتا۔ اور دنیا میں آج کل بڑے بڑے شیخ الاسلام پھر رہے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کے سامنے اگر بخاری شریف کھول کے رکھ دی جائے تو وہ عربی زبان کی عبارت نہیں پڑھ سکیں گے کہ اللہ کے رسول کے الفاظ کیا ہے۔ اردو تو پڑھ لیں گے لیکن عربی نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں، جب تک آپ تھے صحابہ کو ضرورت نہیں پڑی، اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 6 صحابہ کو مفتی بنایا اور کہا جب تمہیں میں نہ ملوں ان سے مسئلہ پوچھ لینا، ان کا بتایا ہوا مسئلہ وہ میرا بتایا میرا ہوتا، جن میں 2 بچے
ایک کی عمر 10 سال کی، ایک کی عمر 11 سال کی. ایک کی عمر اور ایک کی عمر 11 سال. 11 سال والا میرے پاک نبی کے چاچے کا بیٹا حضرت عباس کا، جس کو عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے. اور 10 سال والا حضرت عمر کا بیٹا ہے، جن کو عبداللہ ابن عمر کہا جاتا ہے. دونوں عبداللہ، ایک عبداللہ ابن عباس ہے، ایک عبداللہ ابن عمر ہے. ایک 11 سال کا، ایک 10 سال. بات میں ذہن میں آئی. حضور نے فرمایا تمہیں میں نہ ملوں تو اس 11 سال والے بچے سے مسئلہ پوچھ لینا، یہ میری امت کا مفتی ہے. یہ 10 سال والے بچے سے پوچھ لینا، یہ میری امت کا مفتی ہے. یہ جو کچھ کہے گا میں دنیا میں نہ بھی ہوا میری مہر ہوگی اس کے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی 6666 آیات ہیں، کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس کا علم اللہ نے مجھے نہ. کہاں اتری، کب اتری، کیوں اتری، اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے، اللہ کی اس میں منشا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی اور ترجمہ کیا کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب زمانہ خلافت آیا تو ان کی عمر 13-14 سال ہو گئی. تو حضرت عمر نے ان کو اپنی مجلس شورا میں رکھا. کس میں رکھا ہوا تھا؟ مجلس شورا میں. ہمارے تو 18 سال کا بچہ صرف کرکٹ کا بال اور کرکٹ کی گیند کو سمجھتا ہے یہ کیا ہے، اور آج کل کا 18 سال کا بچہ موبائل فون کو سمجھتا ہے اس میں کیا ہے. کچھ صحابہ نے ایک دن حضرت عمر سے کہا کہ آپ ایک بچے کو شورا کا ممبر بنا رہے ہیں، اور جب کبھی کسی مسئلے پر ڈسکس ہوتی ہے تو آپ اس بچے سے بھی رائے لیتے ہو. کیا لیتے ہو؟ رائے. کیا لیتے ہو؟ میں یہ لفظ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، رائے لینا. یہ بچہ کیا جانے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجلس شورا میں بیٹھ کر کہا کرتے تھے اللہ کی قسم ہے میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ اللہ نے اس کو میری امت کا مفتی بنایا ہے، اور قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں اللہ پاک نے اس بچے کو علم نہ دیا. اور دوسرے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر. اللہ کی شان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر اپنا مدرسہ مکے میں رکھا وضو کے بعد، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مدرسہ مدینے میں رکھا. ان کا درس مکے میں چلتا تھا، ان کا درس مدینے میں چلتا تھا. ان کے جو شاگرد ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا نام امام نافع، ان کا نام امام نافع. اللہ کو مدینے لے جائے تو سے آمین. امام مالک کی جہاں قبر ہے، امام مالک کی قبر کے ساتھ ہی امام نافع کی قبر، اور یہ کسی بڑے خاندان کے نہیں تھے، بکنے والے غلاموں میں سے، اور یہ مدینے کے مفتی تھے. مفتی کے شاگرد پھر مفتی ہوئے. اور حضرت ابن عباس کا درس چلا مکے میں، تو ان کے دو شاگرد ہوئے جو مشہور ہوئے، جو مفتی بنے. ایک حضرت عطا ابن ابی رباح اور ایک حضرت اکرمہ.
یہ امام بخاری کے بھی استاد بنے. یہ حضرت ابن عباس کی شریعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی زندگی میں اپنی امت کا مفتی بنایا. اور ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو کہ میں نے 2-3 جمعہ پہلے بات کہی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کے لیے تشریف لائے تو راستے میں ایک وادی آتی ہے جس کو وادی اسفان کہا جاتا ہے، آج بھی ہے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، رات میں یہاں رہتے ہیں، صبح اگلا سفر ہوگا. تو صبح کچھ صحابی دربار رسالت میں آئے، یا رسول اللہ ایک پھل ہوتا ہے جس کو پیلو کہتے ہیں، جال کا ایک درخت ہوتا ہے جس کی لوگ مسواک بھی بناتے ہیں، وہ پیلو اس پہ لگتی ہے، بیر کے دانے سے چھوٹی ہوتی ہے، بڑا میٹھا پھل ہوتا ہے. وہ عام طور پر ڈیزرٹ اور صحرا کا جہاں علاقہ ہوتا ہے ان بوٹوں پر وہ لگتا ہے. ہمارے ہاں بھی کئی علاقوں میں خصوصاً مظفر گڑھ یا سرگودا کے علاقہ میں جہاں یہ ریت کے علاقے ہیں وہاں یہ چیز ہوتی ہے. اور عورتیں صبح چننے جاتی ہیں، جس طرح کپاس چنی جاتی ہے وہ بھی چنتی ہے، اور پھر ان کو حصہ ملتا ہے، شام کو گھر آتی ہے تو بانٹ کے کھایا جاتا ہے. پیلو ہوتی ہے. اللہ جانے آپ لوگوں نے کبھی دیکھے یا نہیں دیکھے، لیکن بہرحال میں نے وہ کھائے. تو صحابہ کرام پیلو چننے کے لیے گئے تو ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تشریف لے گئے جو امت کے مفتی تھے. حضور نے اپنی زندگی میں کہا تو یہ پیلو کے درخت پہ چڑھے پیلو توڑنے کے لیے. چھوٹے سے ٹانگیں پتلی تھی، قد بچوں کی طرح تھا، امت کے مفتی تھے، چھوٹا سا تھا. بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام اتحیات میں بیٹھے ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوتے تو قد برابر ہوتا. چھوٹا سا ٹانگیں چھوٹی. اب یہ پجامہ پہنا ہوا ہے پیلو چننے کے لیے، جیسے بیر توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھتا ہے تو وہ چڑھے تو نیچے سے صحابہ کرام کو جو پتلی ٹانگیں نظر آئی تو ہنسنے لگ گئے کہ یار اس کی کو ٹانگیں ہیں، مذاق آپس میں جیسے ہوتا ہے. تو جب چن کے آئے دربار رسالت میں پیلو پیش کیے گئے، اللہ کے رسول کھا بھی رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آج تو بڑا مزہ آیا. زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مزہ آیا آج پیلو چننے ہم گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے پوچھا کیا مزہ آیا ابھی سناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہنستے بھی تھے، روتے بھی تھے، مذاق بھی کرتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں ساتھ کھاتے بھی تھے. اور سفر میں اگر نکلے ہیں تو آپ اپنے ذمہ کام بھی لیتے تھے. بھائی لکڑیاں میں چن کے لے آؤں گا تو آپ لکڑیاں چننے میں تشریف لے جاتے تھے. ہر ایک کو کام بانٹا جاتا تھا. یہ میرے پاک نبی کی عجیب شان ہے. آج کا پیر تو ایک مورتی بن کے بیٹھ جاتا ہے نا کہ سارے کام مرید کریں گے. یہ وہ پیر ہے جو کام بھی کرتا ہے، اور اس سے بڑا پیر کوئی نہیں. زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیروں کا پیر ہے میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شام کو کام بانٹا گیا، آٹا تو نے گوندنا ہے، روٹی تو نے پکانی ہے، سالن تو نے بنانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میرے ذمہ بھی کو کام لگاؤ. عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے ذمہ ہم کیا کام لگائیں، آپ تو ہمارے بڑے ہیں. عرض کیا نہیں، جب سفر میں چلتے ہیں تو ہم سارے برابر ہیں. ایسا کرو باقی کام تم کر لو، لکڑیاں میں چن کے لاتا ہوں. قربان جاؤں صحابہ کہتے ہیں حضور خود لکڑیاں چننے گئے، گٹھڑ باندھ کے سر پہ اٹھا کے لے آئے. اور حضرت بلال کہتے رہے کہ یا رسول اللہ مجھے تو کہا نہیں. یہ یاروں کی یاری ہے، جب کام بانٹا ہوا ہے تو میں بھی کروں. کیا مزہ آیا. کہا اللہ کے رسول اس کی ہم نے چھوٹی چھوٹی ٹانگیں دیکھی. تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چھوٹی ٹانگوں پہ نہ جاؤ. قیامت والے دن یہ بہت پہاڑ سے بھی زیادہ وزن والی. یہ کسی کی چھوٹی ٹانگیں نہ دیکھا کرو، کسی کا چھوٹا قد نہ دیکھا کرو، کسی کا کالا رنگ نہ دیکھا کرو، کسی کی شکل ایسی ویسی نہ دیکھ کے مذاق کیا کرو. شکل صورتیں میرا اللہ بنانے والا ہے، قد بت کو میرا اللہ بنانے والا ہے، خاندان کو میرا اللہ بنانے والا. یہ اللہ کے ہاتھ کی چیزیں ہیں، تمہارے ہاتھ کی نہیں ہے. اور سنو، یہ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں قیامت والے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی میری امت کا مفتی.
نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. یہ بھی عبداللہ، یہ بھی عبداللہ. اور پچھلے جمعے میں نے شاید ان کی ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ جب حضور جنوں کو ملنے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو ساتھ لے کے گئے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ رحمان اتری تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اور حضرت علی کو سورہ رحمان کہ یہ آج نئی صورت میرے اوپر اتری. اور اس دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو پہلے دن جنوں سے ملنے گئے تو صرف حضرت عبداللہ بن مسعود کو لے گئے. دوسرے دن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے ملنے گئے تو حضرت علی کے ساتھ گئے. وہاں ایک غار کے اندر بیٹھ کر حضور نے سورہ رحمان پڑھا. ان دونوں کو سنا رہے تھے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ کے نبی سورہ رحمان پڑھ رہے ہوں گے اور یہ دو سن رہے ہوں گے. آج قاری عبد الباسط مرحوم سورہ رحمان پڑھے تو ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے، اور جب اللہ کے پاک نبی پڑھ رہے ہوں گے تو کیا گزرتی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم سارے جنت پہ جاؤ گے، زور سے بولو آمین، تو جنت والوں کو اللہ پاک اپنی زبان میں اپنی سر میں سورہ رحمان سنائے گا. اللہ پڑھیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے 70 سال سننے والے بے ہوش ہو جائیں گے. 70 سال قیامت کے بے ہوش پڑے رہیں گے اللہ کی آواز کے ساتھ. 70 سال کے بعد ہوش آتا ہے. نہ سمجھ آئی ہو تو میں دوسری طرف سمجھا دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبل طور پہ کہا تھا نا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. 70 بندے ساتھ لائے. اللہ نے کہا موسیٰ ایسی بات مت کرو جو نہ ہونے والی ہو. کہا نہیں میں لایا ہوں. اللہ میری لاج رکھ لو، میں لایا ہوں. تو کہا گیا کہ اس کے 70,000 نور کے پردوں میں سے ایک پردہ ہلا. موسیٰ بھی بے ہوش، وہ 70 آدمی بھی بے ہوش. جبل طور بھی ٹوٹا. یہ تو 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ ہلا تھا. اور میرے مصطفیٰ نے کہا قیامت والے دن جنت میں جنتی اللہ کو سامنے دیکھیں گے. پردوں میں نہیں دیکھیں گے، سامنے دیکھیں گے. اور سامنے بیٹھ کر میرا اللہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا. ایک پردہ 70,000 پردوں میں سے ہلا تو سارے بے ہوش. اور جب ان آنکھوں سے اپنے سامنے اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ سورہ رحمان پڑھ کے سنائے گا تو 70 سال بے ہوشی پھر بھی بہت ہو گئی ہے. لیکن قیامت کے دن کے 70 سال جب ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. حضور سنائے، میں آپ کو سناؤں، قاری عبد الباسط مرحوم سنائے اور اللہ سنائے. قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دریا کی طرح اپنا راستہ خود بناتا ہے. دریاؤں کے لیے راستے نہیں بنانے پڑتے، نہروں کے لیے راستے بنانے پڑتے ہیں. دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے. یہ کبھی وہاں بہتا ہے، دل آتا ہے تو دوسرے دن ادھر بہنے لگ جاتا ہے، دل کہتا ہے تو 4 دن کے بعد وہاں بہنے لگتا ہے. قرآن بھی ایسا ہی ہے. دل کرتا ہے تو اس کے سینے میں بہنے لگ جاتا ہے. یہ جب چھوڑ دیتا ہے تو قرآن اس کو چھوڑ کے میرے سینے میں آ جاتا ہے، یہاں بہنے لگ جاتا ہے. اور میں جب قرآن کی قدر نہیں کرتا تو قرآن پھر میری قدر بھی نہیں کرتا، مجھے چھوڑ دیتا ہے تو قرآن اس کے سینے میں چلا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کی وجہ سے عزت پائیں گے اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوں گے. قرآن کی وجہ سے ذلیل و رسوا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور لے کے گئے، حضرت علی کو بھی لے کے گئے. عجیب اتفاق ہوا، پڑھ رہے تھے سورہ رحمان تو قریب سے جنوں کی ایک جماعت.
آج بھی اللہ آپ کو مکے لے جائے تو مسجد جن کے نام سے ایک مسجد ہے، یہ وہاں کا واقعہ۔ آپ سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، جن گزرے، رک گئے، اور پہلی دفعہ جنوں نے قرآن کے الفاظ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ پاؤں رک گئے، باتیں بند ہو گئی، زبانیں بند ہو گئی، جن کھڑے ہیں مبہوت ہو گئے۔ آج ہم جنوں کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتے ہیں، کبھی جن قرآن سن کر مبہوت ہو جاتے ہیں۔ اور قربان جاؤں جب قرآن پڑھنے والا میرا پاک نبی ہو، لوگ سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا سَمِعْنَا قرآنًا عَجَبًا۔ اور ادھر میرے نبی پڑھ رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دو چشمے چل رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور کہیں کہتا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ ہر جنتی کی جنت میں 4 نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ میاں کون سی بنانا ہے کہ پانی کی، پانی ایسا صاف ستھرا ہوگا، کھڑا ہو کے دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ اندر میں کھڑا ہوں۔ دودھ کی نہریں دیکھے گا، شراب کی نہریں دیکھے گا۔ فرمایا یہ وہ شراب نہیں ہوگی جس کے پینے کے بعد دماغ خراب ہو جائے، یہ وہ شراب ہوگی جس کے پینے کے بعد دماغ موج میں آ جائے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف ستھرے شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور یہاں کہتا ہے ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ۔ اب مانا کروں سمعنا قرآنًا عجبا، سورہ رحمان سن کر جن رونے لگ گئے، پاؤں نہیں ہل رہے جنوں کے، کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کے سامنے مبہوت ہے یہ کیا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہوتے ہیں، سورہ رحمان کی تلاوت ختم ہوتی ہے، مولا علی بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، ابن مسعود بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جن قریب آ گئے، آ کر پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہا انا محمد رسول اللہ، لوگ سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے کیسے کہا ہوگا میرے پاک نبی نے، ایک غار کے اندر، غار کی گھاٹی کے اندر، معلوم بھی ہے کہ جن ہے۔ کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میاں
جتنی دنیا میں درخت ہیں درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام تیرے پاک نبی پر۔ اللہ میاں جتنے دریا ہیں، جتنے سمندر ہیں، جتنی نہریں ہیں، جتنے کنویں ہیں، جتنے چشمے ہیں، کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے، میرا اللہ ہر قطرے سے زیادہ درود و سلام تیرے پاک نبی پر۔ اے میرا اللہ رے پہاڑ جتنے بھی ہیں سب کے ذرات سے زیادہ درود و سلام تیرے پاک نبی پر۔ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا اللہم صلی علی، زور سے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ جب یہ آیت اتری ہم قوم والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ صحابہ آئے حیران ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، جب بھی آتے ہیں آپ کو سلام کہتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو بھی سلام کہہ کے اٹھتے ہیں، اس کا تو ہمیں معنی بھی پتہ ہے، یہ درود کیا ہے آج ہم نے پہلی دفعہ سنا۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والوں میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ تو میرے پاک نبی نے کہا کہو اللہم صلی علی، یہ وہ درود ہے، یہ وہ درود ہے جس میں مہر میرے مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جن قریب آئے انا سمعنا قرآنا عجبا، آپ کون ہیں؟ کہا انا محمد الرسول اللہ۔ ایک معنی ہم کون والوں تمہیں سمجھاتا چلو، میرے پاک نبی نے یوں نہیں کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، یوں نہیں کہا میں قریشی ہوں، یوں نہیں کہا میں ہاشمی ہوں، یوں نہیں کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، کہا محمد الرسول اللہ، میں وہ محمد ہوں جس کو اللہ نے بھیجا ہے۔ یوں نہیں کہا انا محمد الرسول اللہ، میں وہ محمد ہوں جس کو اللہ نے بھیجا۔ جن کہنے لگے یہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ پاک میرے اوپر وحی اتارتے ہیں جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولو۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اللہ میاں اسے کتاب کیوں نہیں کہا گیا، اسے فلاں لفظ کیوں نہیں دے گیا، قرآن کا لفظ کیوں دیا گیا؟ قرآن قرآن قرآن، عالم بھی کہے قرآن، جاہل بھی کہے قرآن، پڑھا ہوا بھی کہے قرآن، ان پڑھ بھی کہے قرآن، مرد بھی کہے قرآن، عورت بھی کہے قرآن۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کے دو معنی ہیں سمجھو، ایک معنی قارنا یقرن قرنن، قرن معنی صدی کا ہوتا ہے، قارنا یقرن قرنن، یہ صدیوں پرانا ہے، جب سے اللہ ہے اللہ کا قرآن ہے، یہ 1400 سال سے نہیں، جب سے میرا اللہ ہے۔ زور سے بولو اللہ کا قرآن ہے، اور جب تک میرا اللہ ہے اللہ کا قرآن ہے۔ زور سے بولو جب تک میرا اللہ ہے، میرے اللہ کو فنا نہیں، قرآن کو بھی فنا نہیں، میرے اللہ کو بقا ہے، قرآن کو بھی بقا ہے، میرے اللہ کا نام بھی باقی رہے گا، قرآن بھی باقی رہے گا۔ صدیوں پرانا جس کی ابتدا کا کسی کو پتا نہیں، جس کی انتہا کا کسی کو پتا نہیں،
بے شک وہ کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک وہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم تمہیں مہینہ بھی بتاتے ہیں، ہم تمہیں رات بھی بتاتے ہیں۔ کہا اے میرے مصطفیٰ کی امت، یہ تو تمہاری شان ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس کو زمین پہ نازل کر دیا۔ میرے اللہ کی ابتدا کا کسی کو پتہ نہیں، جب سے میرا اللہ ہے، میرے اللہ کا قرآن۔ اور دوسرا معنی علماء کرتے ہیں قرأ یقرؤ قرآنا، اس کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنا یہ پڑھا جاتا ہے کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی، میاں صرف تم نہیں پڑھتے ہو، اللہ کہتے ہیں اس قرآن کو تو میں بھی پڑھتا ہوں، اس قرآن کو تو میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن کو میرا جبریل بھی پڑھتا ہے، قرآن کو میرا ہر فرشتہ پڑھتا ہے۔ جب تم پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، تمہارا پڑھنا میرا پڑھنا برابر ہو جاتا ہے۔ قرن یقرن قرنن، قرأ یقرؤ قرآنا، انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے یہ عجیب بات سنی۔ آپ کون؟ کہا نا محمد رسول اللہ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ پاک نے میرے اوپر کتاب اتاری جس کو قرآن کہتے ہیں، اور قرآن کی بھی وہ سورت پڑھ رہا تھا جس کو سورہ رحمان کے۔ جن کہنے لگے ہم نے آج تک ایسا قرآن سنا نہیں، اور ہم نے آج تک ایسا چہرہ اور وجود دیکھا نہیں۔ ساتھ کون ہے؟ اب میں کہہ دوں، گویا کہ دل یوں کہنے لگے ایسا استاد بھی نہیں دیکھا، ایسے شاگرد بھی ہم نے آج تک نہیں دیکھے۔ کتنی توجہ سے استاد پڑھ رہا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ کتنی توجہ سے دو شاگرد سن رہے ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ مولا علی بھی سن رہے ہیں، وہ چھوٹے قد والا ابن مسعود بھی سن رہا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں اس کی چھوٹی ٹانگیں نہ دیکھو، قیامت کے دن اس کی ٹانگوں کا وزن بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ یہدی الی الرشد، جنوں کو ایک راہ نظر آئی، یہدی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہدی الی الرشد، سیدھا راستہ نظر آیا۔ فآمنا بہ، ہم اس پر بھی ایمان لائے، ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے ہم اس پر بھی ایمان لے آئے۔ میرے پاک نبی نے پہلا وعدہ جنوں سے کیا لیا؟ ناراض نہیں ہونا، میں تمہیں بھی سنا دوں۔ حافظ بیٹھے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ایمان تو لا رہے ہو، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو، پہلا وعدہ، جان جاتی ہے چلی جائے، آگ میں جلتے ہو جل جاؤ، تمہارے ٹکڑے ہوتے ہیں ٹکڑے ہو جاؤ، پھانسی پہ چڑھتے ہو چڑھ جاؤ، سولی پہ چڑھتے ہو چڑھ جاؤ، تلواروں کے نیچے آ کر ٹکڑے ہو جاتے ہو جاؤ، آرے کے نیچے رکھ کر تمہیں چیر دیا جائے چر جاؤ، حسین کی طرح تلواروں کے نیچے آ کر جسم کے 72 ٹکڑے کرانے پڑ جائیں کرا دو۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اللہ دا کدے کسے نو شریک نہ بنایا نے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جد ربنا، مانا کروں وَأَنَّهُ
ناراض نہیں ہوئے نے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اس تو بڑا بزرگ کوئی نہیں، میرے اللہ تو بڑا بزرگ کوئی نہیں. بولو بے شک ہر ویلے ایدی بزرگیاں دے تذکرے کرے آنے، ہر ویلے اسے نو بزرگ منیا نے. میرے پاک نبی 5 وقت کی جب نماز پڑھتے فرضوں کے بعد سلام پھیرتے، میرے پاک نبی بیٹھ کر دعا پڑھتے. دعا آتی ہے اللہم لا مانع لما آتے ولا موتی لما منعت. اے اللہ میاں جو تو دین دیا میں تے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو روکن دیا میں تے کوئی دے. اللہم لا مانع لما آتے، جب تو دینے پہ آئے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور جب تو لینے پہ آئے تو راہ میں کوئی گوروں کے منہ نہیں کھول سکتا. کیوں؟ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ وَمِنْكَ الْجَدِّ، وہاں بھی جد یہاں بھی جد. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ، تیری بزرگی تو نفع دے سکتی ہے، کسی اور بزرگ کی بزرگی مجھے نفع نہیں دے سکتی. کوئی آج سمجھ ٹیکہ لانا تھوڑا جائے تو آدمی بھی وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً. بزرگ جی اسی رب نو ملنا ہے، اے دوسری چھت تے جانا ہوئے تے سیڑھیاں دی ضرورت ہے. اللہ نو بھی ملنا ہوئے تے سیڑھیاں چاہیے نے. اے بزرگ سارے پیر فقیر سیڑھیاں نے نا جی، بزرگوں کیویں پہنچان گے؟ اے ڈی سی نو ملن جانا ہوئے تو سیکٹری نو ملنا پہندا ہے، چپڑاسی نو ملنا نہ. اللہ ڈی سی ہے، اللہ ہن چھت ہو گیا بھی جتھے چڑھن واسطے تانوں سیڑھیاں دی ضرورت. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے تیرے کولوں پوچھ دے نے میرے بندے میرا محبوب مینوں ملنا ہوئے، ایڈریس کیے، پتہ کیے، ٹیلی فون نمبر کیے، کون سا فلور ہے، کون سا پی او باکس نمبر ہے میرے اللہ کا. کہا نہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو بڑی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک تمہارے ہاں رہتا ہوں، یہاں سیڑھیوں کی ضرورت نہیں. لیس کمثلہ شیء، جس ویلے آکھو گے سیڑھیاں دی لوڑے ایمان ٹر جائے گا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. یہ جنہ کو میرے نبی اقرار کرا رہے، یہ بیعت ہو رہی. آج بھی جو بزرگ ہیں نا اچھے لوگ جب بیعت کرتے ہیں تو ان چیزوں کی قسم لیتے ہیں، وعدہ لیتے ہیں. یہ سنت ہے میرے نبی کی، شرک نہیں کرو گے.